اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا درس نمبر 30 ہے اور اس کتاب کا آخری درس ہے جس میں گفتگو پانچواں جو اصول دین ہے قیامت اس کے متعلق ہے کہ جسے عقیدہ معاد کہا جاتا ہے۔ عنوان گفتگو کتاب کے اندر جو لکھا گیا کہ عقیدہ معاد آخرت ایک قطعی ایمانی عقلی اور فطری حقیقت۔ اس کے بعد جو پہلا عنوان یہاں پہ ضمنی طور پہ آغاز کے طور پہ رکھا گیا کہ معاد سے کیا مراد ہے، معاد کا کیا مطلب ہے، کہ معاد کا یہی تعارف ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اس نے جب ختم ہونا ہے تو ایک نئی زندگی نے شروع ہونا ہے، اور اس زندگی کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ مر چکے ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد باقاعدہ ان کا حساب کتاب ہوگا، اور جو ان میں سے نیکوکار ہوں گے ان کو اجر اور انعام دیا جائے گا، اور جو بدکار ہوں گے ان کو پھر سزا دی جائے گی، جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک قیامت کا جو تصور ہے اسے معاد کہتے ہیں، یعنی دوبارہ جب ہم نے پلٹ کے واپس زندہ ہونا ہے۔ اس کے بہت سارے نام قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، جسے یوم الجزا بھی کہتے ہیں۔ کتاب کے اندر یہ دیکھیے گا کہ یوم الجزا اس کا نام رکھا گیا، یعنی روز جزا، یوم القیامہ یعنی قیامت کا دن، یوم الحساب یعنی روز حساب، اور یوم الحشر یعنی حشر کا دن۔ حشر کا مطلب اٹھنا ہوتا ہے، یعنی اٹھنے کا دن۔ اسی طریقے سے یوم البعث، بعث بھی اسے کہتے ہیں اٹھنے کا دن، اور بھی بہت سارے نام مختلف روایات میں اور مختلف تاریخی کتابوں میں اس کے ذکر ہوئے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تصور یہی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ہے، اور اس زندگی میں بھی معیار اس زندگی میں جو انسان کے اعمال ہیں وہی قرار پائیں گے، کہ یہاں پہ جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس زندگی میں اس کو وہاں پہ جنت ملے گی، اور جس نے یہاں پہ برے اعمال کیے ہوں گے تو وہاں پہ اس کو جہنم ملے گی۔ یہاں پہ اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ اسلام میں اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کے اندر یہ عقیدہ بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ ضروریات اسلام میں سے ہے، یعنی اسلام کا ایک ایسا حکم ہے کہ جو بڑا بدیہی اور واضح ہے، جس کے اندر کسی قسم کی شک کرنے کی گنجائش بن ہی نہیں سکتی کہ ایک مسلمان ہو اور وہ عقیدہ قیامت کو نہ مانتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا جو بھی عقیدہ قیامت کا انکار کرے گا اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اس کے لیے سیدھا اور واضح انداز میں ہم کیا بیان دیں گے کہ اگر آپ عقیدہ معاد کے منکر ہو گئے ہیں، قیامت کے منکر ہو گئے ہیں، تو آپ مسلمان نہیں رہ سکتے، آپ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ تو لہذا یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسلام فقط اخلاقیات اور دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اسی دنیا کے اندر ہی اخلاقیات سے پیش آنا، غریبوں کی مدد کرنا اور انسانیت کے دکھ درد بانٹنا، فقط اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ یہ بھی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زندگی ہے جسے آخرت کہتے ہیں، جسے قیامت کہتے ہیں، وہ بھی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کی خاطر بھی انسان نے بہت سارے اعمال کرنا ہوتے ہیں، اور اپنے اعمال کا جو محور ہے، حتیٰ کہ جو انسانیت کی خدمت ہے، اس کا بھی جو اس نے ہدف اور مقصد قرار دینا ہوتا ہے وہ بھی آخرت کو قرار دینا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو نیک اعمال ہیں ان کا جو صلہ ہے، ان کی جو جزا ہے، وہ آخرت میں انسان کو ملتی ہے۔ تو لہذا یہ اسلام کا ایک پورا نظام ہے کہ جس نظام میں آخرت کو اور قیامت کو ایک مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ معاد کے اوپر یعنی قیامت کے اوپر ہمارے پاس کون کون سے دلائل ہیں۔ تو سب سے پہلے جو فطری دلیل ہے اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ فطری دلیل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کسی بھی انسان سے پوچھ لیں
چاہے وہ پڑھا لکھا ہو پڑھا لکھا نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی قوم کا ہو، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دنیا ہونی چاہیے، کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس میں پھر یہ جو دنیا میں لوگ ظلم کر رہے ہیں، انصاف نہیں کر رہے، کرپٹ ہیں، کہ جن کو دنیا میں سزا نہیں دلوائی جا سکتی، جن کو سزا نہیں مل پاتی، کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ ان کرپٹ ترین لوگوں کو اور ظالم ترین لوگوں کو سزا ملے۔ اور یہ ہر کسی کے انسان کے دل کی ایک تمنا ہے، دل کا ایک احساس ہے، وہ یہ سوچتا ہے، یعنی یہ جو سوچ ہے اور یہ جو خیال ہے، اس کے دل میں جو خیال اٹھتا ہے، اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی توہم نہیں ہے کہ وہ کچھ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں یا گاؤں دیہات کے لوگ ہیں یا جن کا تھوڑا مذہبی رجحان ہے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، اور جو مذہبی رجحان نہیں رکھتے یا جو زیادہ پڑھ لکھے ہیں ان کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان لے لیں، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان ظالموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے، ان کو سزا دینے کی خاطر کوئی نہ کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے۔ اور جب یہی آواز ہر کسی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہی خیال ہر کسی کے ذہن سے گزر رہا ہے، تو پھر اس سے ہم فطرت کی آواز کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے بھوک لگنے پہ جو بھوک کا احساس ہے، وہ چاہے پڑھا لکھا انسان ہو پڑھا لکھا انسان نہ ہو، مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، اس کے اندر ایک بھوک کا احساس بیدار ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ اسی طریقے سے اسے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے، یہ خیالات بھی اسے آ رہے ہیں کہ ایک ایسی دنیا، ایک ایسا نظام، ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جو ادھر سے بچ جائے، جو ظالم ادھر سے بچ جائے، اسے سزا نہ مل سکے، تو پھر ایک ایسا سیٹ اپ ہو کہ وہاں پہ پھر اس کا مالک جو ہے نا بڑا عظیم ہو، کہ پھر اس بندے کی وہاں پہ نہ چل سکے، باقاعدہ اس کو وہاں پہ پھر سزا ملے، اور سزا ملنے کے ذریعے سے پھر جتنے مظلومین ہیں ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچے اور وہ مطمئن ہو جائیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو خیالات اور یہ تصورات ہیں، اس کو فطرت کہا جاتا ہے، کہ دنیا میں ہر انسان کی یہ سوچ ہے، ہر انسان کا یہ خیال ہے۔ ہاں، پھر وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ کسی اور مذہب کو ماننے والا ہے یا مذہب کا وہ انکار کرنے والا ہے، تو وہ کہتا ہے بس یہ میری تمنا ہے، میرا ایک خیال ہے۔ حقیقت میں یہ ایک خیال اور تمنا اس کی فطرت کی آواز ہوتی ہے، کہ جسے وہ دبانا چاہ رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر وہ غور نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ تو یہ ایک فطری دلیل ہے۔ اس کے بعد ہم اگر عقلی دلیل کے اوپر ہیں کہ عقل آپ کو کیا دلیل دیتی ہے، تو عقل اس کو اس بات کے ساتھ جوڑتی ہے کہ جب آپ نے کائنات کا خالق ثابت کر لیا، پھر کائنات کے خالق کی مرکزی اور بنیادی صفات میں سے آپ نے اس کا حکیم ہونا ثابت کیا، کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ عادل ہے، وہ انصاف دیتا ہے مظلوم کو۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ جوڑتے ہیں نا، کہ اس کائنات کا خالق، ہمارا خالق حکیم ہے اور عادل ہے، تو پھر اگر قیامت کا انکار کر دیا جائے تو اس کے پھر نتائج ایسے خطرناک نکلتے ہیں کہ جو ہمارے خالق کی ان صفات کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کرتے، اس طرح کے جو ہے وہ خطرناک نتائج ہیں۔ مثلا وہ نتائج کیا لکھتے ہیں کتاب کے اندر، اس بات کو یوں لکھا گیا کہ اگر ہم خالق کو حکیم تو مانیں، عادل تو مانیں، لیکن یہ انکار کر دیں کہ قیامت نہیں ہوگی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ظالم و مظلوم، نیک و بد، سب کا انجام برابر ہو جائے گا، ایک یہ نتیجہ۔ دوسرا، حقدار کو اس کا حق نہیں مل پائے گا، یہاں بھی نہیں ملا، کسی اور جگہ بھی نہیں ملے گا۔ مظلوم ایسے ہی مظلوم رہ جائے گا، اسے کوئی انصاف نہیں ملے گا، اور جو ظالم ہے اس کو بھی کوئی سزا پھر نہ مل سکی۔ تو یہ جب چیزیں لازم آ رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس ذات نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اس میں پھر کوئی عدل و انصاف نام کی چیز نہیں ہے۔ بس وہ جو محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جس کے پاس قدرت آ گئی اور جس کے پاس مال و دولت اور طاقت آ گئی، بس وہ ظلم کر رہا ہے، باقی ظلم سہ رہے ہیں، اور یہ خالق کی کائنات ہے۔ تو سارے انسان اپنی اگر عقل سے سوال پوچھیں گے تو اس کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ انتہائی جو ہے وہ قبیح سوچ ہے،
ایک ایسی سوچ ہے کہ جو خالق کے عادل اور حکیم ہونے کے ساتھ بالکل بھی نہیں جڑتی۔ تو لہذا جو شخص بھی خالق کو، اپنے مالک کو حکیم مانتا ہے، حکمت والا اور عادل مانتا ہے، اسے قیامت کا تصور رکھنا پڑے گا۔ قیامت کا تصور رکھے بغیر اس کا خالق حکیم اور عادل ثابت ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے اس نقطے کو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر قیامت کے انکار کی بات کی جائے تو پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، سورہ 7 کی 28 نمبر آیت، کہ کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، مفسد لوگ ہیں، تو نیک لوگ انہی کے برابر ہو جائیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا جو پرہیزگار ہیں ان کو ہم فاسقوں جیسا بنا دیں، یعنی کوئی فرق ہی ان کے درمیان نہ رکھیں۔ کیا یہ بات تم سوچ سکتے ہو؟ تو یقیناً عقل کہے گی کہ نہیں، ہم ایسا بالکل نہیں سوچ سکتے۔ جو حکیم ذات ہے، جو عادل ذات ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی کہ نیک اور بد کو بالکل برابر قرار دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ عدل الہی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ نیکی و بدی کا انجام یکساں ہو، اور اگر قیامت نہ ہو تو ایسا ہونا ہی لازم آتا ہے کہ پھر نیکی اور بدی کا انجام بالکل ایک جیسا ہے، سب مر گئے، ختم ہو گئے۔ نیک جو انسان بنے رہے یہاں پہ، ان کو بھی کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوا، بس فائدہ تو وہی لے گئے کہ جو بد کردار رہے، یعنی دونوں کا انجام برابر ہو گیا، دونوں مر مٹ گئے، ختم۔ لہذا عقل اس بات کا انکار کرتی ہے۔ تیسری جو دلیل ہے یہاں پہ وہ حکمت تخلیق کی دلیل ہے کہ یہ تخلیق مکمل کیسے ہوتی ہے انسان کی۔ یہ تخلیق اسی صورت میں مکمل ہوتی ہے اور کہ جب اس چیز کو مانا جائے کہ بعد کی ایک دنیا ہے، وگرنہ اس دنیا میں بھیجنے کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں رہتا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، بس کھائیں گے، پئیں گے، سوئیں گے اور اتنی محنت کریں گے، یا جو ظالم ہے وہ ظلم کریں گے، جو مظلوم ہے وہ ظلم سہیں گے۔ تو تخلیق کی کوئی حکمت کی وجہ ہی نہیں بن سکتی جب تک کہ قیامت اور معاد کے عقیدے کو نہ رکھا جائے۔ تو لہٰذا جو بھی انسان اپنی عقل سے سوچے گا اور اس سوال کے اوپر آئے گا کہ ہماری خلقت کا مقصد ہے، ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا گیا، یہ جو دنیا بنائی گئی، اس کا مقصد ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک بعد کی دنیا کا وہ قائل ہو جائے، وہ ایک حساب کی دنیا کا، قیامت کی دنیا کا، جنت اور جہنم اور اس جیسی دنیا کے وہ قائل ہو جائے، اس کو قبول کر لے، تو پھر تو اسے ہدف سمجھ آ جائے گا کہ ہاں بھئی بات سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا گیا، اور سب ایک کو اللہ نے قدرت دے دی، اختیار دے دی، اور اللہ پھر یہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو کمالات کی طرف بڑھتا ہے اور کون ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پستی اور ذلت کے گڑھوں میں دھکیل دیتا ہے۔ تو اسے پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں جب قیامت ہے، جب جنت اور جہنم ہے، تو لہٰذا یہ جو تخلیق ہے یہ عبث اور فضول اور لغو قسم کی نہیں ہے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ لہٰذا حکمت اگر تخلیق کے سوال کو رکھا جائے گا تو اس سوال کا جواب ہی مکمل تب ہوتا ہے کہ جب قیامت کے تصور کو، جب جنت اور جہنم کے عقیدے کو رکھا جائے گا، وگرنہ تخلیق کی حکمت کو سمجھنا انسانی عقل کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ کوئی مقصد بھی اس کے ذہن میں پھر نہیں آئے گا کہ پھر کیا آخر مقصد ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا سورہ المؤمنون میں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سوچنے لگے اور یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تمہیں ہماری طرف واپس پلٹ کر نہیں آنا، یعنی اگر تم نے ہماری طرف واپس پلٹ کر نہیں آنا تو پھر تم بے مقصد خلق ہو گئے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے واپس پلٹنے کو اور انسان کی خلقت کو، دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے ہمارے سامنے سوال رکھا غور و فکر کرنے کے لیے کہ دونوں باتوں کے اندر تم سوچو، تم غور و فکر کرو کہ اگر تم نے ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا تو پھر کیا ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے، فضول پیدا کر دی ہے؟ تو یقیناً انسان کہے گا کہ نہیں،
ہماری تخلیق فضول، بے مقصد اور عبث نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو قیامت کے عقیدے کو ساتھ رکھنا پڑے گا۔ یہاں تک جو ہے وہ فطری عقلی دلائل مکمل ہوتے ہیں، اور آگے جو چوتھی دلیل ہے یہاں پہ وہ نقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل یعنی جو نقل ہوا ہے، جو ہم تک قرآن مجید کی آیات اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات پہنچی ہیں، ان کے مطابق کیا ان کے اندر شواہد موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہو کہ بعد کی ایک دنیا ہے، قیامت ہے۔ تو کتاب کے اندر دیکھیں کہ عنوان یہ باندھا گیا کہ نقلی دلیل کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا بات کافی ہے؟ کہ قرآن مجید میں 1000 سے بھی زیادہ مقامات پر روز قیامت کا مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی قرآن مجید کو پڑھے گا تو اسے جو ہے وہ ہر گھنٹے میں قیامت کے متعلق کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی ذکر اسے سننے کو مل جائے گا۔ یعنی اتنا زیادہ قرآن مجید میں قیامت کا ذکر موجود ہے، یعنی 3-4 صفحوں کے بعد تو واضح طور پہ آیات قیامت کی اسے نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو اگر دیکھے گا تو یوم الدین، یوم الفصل، یوم البعث، یوم الحشر، یوم الخروج، بہت سارے اس کے نام اسے ملیں گے اس دن کے متعلق۔ تو قرآن مجید کے بس ایک آیت ہم یہاں پہ پیش کر دیتے ہیں کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا دوبارہ۔ قل بلا، تم کہہ دو کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں خبر دی جائے گی کہ جو کچھ تم نے انجام دیا ہے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے متعلق خبر دی جائے گی، اور تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت واضح طور پہ بتلاتی ہے کہ ایک حساب کا دن ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یونس کی 7 اور 8 نمبر آیت بھی ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہوا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور بس اسی دنیا کی زندگی کو سمجھ رہے ہیں اور اسی کے اوپر راضی ہو رہے ہیں اور اسی کے اوپر مطمئن ہو چکے ہیں، اور یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو پھر 8 نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی کہ جو اس سوچ کو اپنائے ہوئے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، اسی کے اوپر وہ مطمئن ہے اور بعد کی زندگی کا وہ تصور نہیں رکھ رہے۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت میں یہ فرمایا کہ ایسے لوگ تو غافل ہیں، ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد مختصر گفتگو یہاں پہ درس میں یہ شامل کی گئی کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کی ہیبت ناک حقیقت کیا ہوگی۔ تو اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، خلاصے کے طور پہ یہاں پہ ان چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جب روز قیامت ہوگا تو ہر انسان کو اس کا نام اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ اس نام اعمال میں چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، سب کچھ لکھا ہوگا۔ قرآن مجید اس واقعے کے متعلق یوں بیان کرتا ہے کہ جب یہ کتاب اور وہ جو ریکارڈ ہے وہ ہر کسی کو اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ بندہ کیا کہے گا اس کتاب کو جب وہ مطالعہ کرے گا جو اس کے متعلق لکھی گئی ہوگی۔ وہ اس کا جملہ قرآن نے یوں نقل کیا ہے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا عمل تک نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اسے لکھ دیا ہے برابر کر کے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جن کے نیک اعمال ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے گی، جو برے اعمال والے ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر مختلف قسم کے گواہ آئیں گے جو یہ بتلائیں گے کہ ہاں تم نے قیامت کا انکار کیا، تم نے غلط کام کیے، گواہ ہوں گے۔ ان گواہوں میں خود انبیاء اور ائمہ علیہ السلام بھی گواہی دیں گے امت کے اوپر، اور خود جو انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہیں، زبان، ہاتھ، پاؤں، پورا جسم اس کے خلاف بول کر گواہی دے گا۔ اسی طریقے سے خود جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ بھی گواہ ہوگی کیونکہ سب کچھ اس کے سامنے ہوئے۔ پھر اس کے بعد انسان کو 3 اہم مراحل سے گزارا جائے گا، جس میں سے ایک میزان کا مرحلہ آئے گا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ
القسط لیوم القیامت، کہ ہم قیامت کے دن جو عدل و انصاف کا ترازو ہے وہ نصب کریں گے، اور پھر اس کے بعد صراط سے گزارا جائے گا۔ صراط کے متعلق اس کی ہیبت کو سمجھانے کے لیے مختلف روایات میں تعبیرات ہیں کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، بال سے زیادہ باریک ہوگی، جس پر سب کو گزرنا ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ پھر انسان اپنے جو روحانی طاقت ہے، وہ جو اس کا عمل ہے، اسی کے بدولت پہ اس کے اوپر سے گزر سکے گا۔ اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب کا اجازت نامہ ہوگا تو وہ وہاں سے جلدی سے گزر جائے گا، اور کچھ لوگ وہاں پہ پھر جلدی نہیں گزر پائیں گے، سست ہوں گے، اور ادھر سے ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، جہنم میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا لوائے حمد اور حوض کوثر کا، کہ نیک اعمال والے افراد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لوائے حمد کے سائے میں اور حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، کہ جن کے جو ساقی ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہوں گے، اور یہ افراد جہنم کی پیاس اور گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے اہل جنت کے چہروں کے متعلق بھی کچھ ذکر کیا ہے، کہ اہل جنت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے عمل پر خوش ہوں گے اور بلند جنت میں ہوں گے۔ اہل جہنم کے چہرے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ کچھ چہرے ذلیل و رسوا اور مشقت زدہ ہوں گے۔ اور پھر یہاں پہ قرآن نے مجرموں کی جو علامت ہے ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ گناہ گار چہروں سے پہچانے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر ان کو لے جایا جائے گا۔ یہاں پر ہمارا جو درس ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید تفصیلات ہیں، وہاں کا جو جنت کے مناظر کیا ہوں گے، جہنم کے کیا مناظر ہوں گے، اس کی کیا صفات ہوں گی، خود جو اس سے پہلے حشر کا مرحلہ ہے، اس سے پہلے جو برزخ کا مرحلہ ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ یہ تفصیلی انشاءاللہ گفتگو ہے جو انشاءاللہ جو اگلے دروس عقائد کے ہیں مرحلہ اولیٰ میں، وہاں پہ یہ تفصیلی گفتگو آئے گی، اور یہاں تک کہ یہ جو 30 درسوں کی کتاب ہے وہ ہماری مکمل ہوتی ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری لغزش اور غلطیوں سے پردہ پوشی فرمائے، اور ہمیں حقیقت اور علم کی طرف اپنی رحمت سے رہنمائی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔